اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 اور 6، 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، 5 اور 6۔ آیت نمبر 5، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الا انہم یثنون صدورہم، کہ مطلب جیسے اللہ کہتا الا انہم، خبردار ہو جاؤ کہ یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ اپنے سینے کو دوہرا کر دیتے ہیں۔ سینوں کو دوہرا کرنے کا جو میننگ ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے، اس لیے اس کے بہت سارے مطلب الگ الگ اس کے بارے میں تفسیریں ہیں کہ سینوں کو دوہرا کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے ایسا اپنے آپ کو یوں کر کے چھپا لیا، جیسے سمجھو کہ سینوں کو تم نے ایسا کر دیا کہ تم اپنا ایک دم اپنے آپ کو ایسے چھپا لیے جیسے۔ تو لوگ یعنی جیسے کہ سمجھو ایسا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ بھی بولا گیا ہے کہ جب جیسے کہ مطلب مسلمان بہت سارے بلیورز جو تھے تو وہ مطلب شرم اور حیا کا جیسے ان کے اوپر بہت زیادہ غلبہ تھا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کہ ان کی حیا تو یعنی کہ بہت بہت زیادہ تھی کہ ان کو نہاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پورا سارے کپڑے اتارنا پسند نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو کورڈ ہی رکھتے تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مطلب جیسے اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو اس طرح سے کروں۔ تو ان کی حیا اتنی زیادہ تھی۔ تو مگر اس کے بارے میں یہ آیت کے بارے میں جو ہے وہ ایک دم کلیئرلی بولا نہیں جا سکتا ہے کہ مطلب یعنی کیا بات ہے، لیکن پھر بھی جتنے بھی سب اسکالرز اور مفسرین سب نے جو الگ الگ باتیں کہی ہے تو میں وہی چیز کو دہرا رہی ہوں یہاں پر کہ مسلمان بھی وہ تھے کہ جو بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو حیا میں لاتے تھے، اور یا تو پھر یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اپنے آپ کو جیسے کہ نہیں سینہ جو ہے یعنی کہ مطلب جو عربی زبان میں صدور ورڈ جو ہے، الا انہم یسنون صدورہم، تو وہ اپنے سینوں کو یعنی کہ مطلب دوہرا کر دیتے ہیں، لے یستخفوا منہ، تاکہ وہ اس کے اندر جو بھی ہے وہ چھپائے رکھے اللہ سے، یعنی منہ یعنی اللہ سے، فرام ہم۔ تو یعنی وہ چیز جو وہ تھی، سمجھو کہ ابھی جیسے کہ مثال دیتی ہوں میں کہ اگر کوئی بندہ ہے اور وہ سمجھو کہ بہت ہی ایول ہے، وہ بہت برے کام کرتا ہے، اور جب وہ مطلب چھپ کے کرتا ہے بہت، لیکن جب وہ نکلتا ہے لوگوں میں، تو جب اس میں آگے بھی آئے گی آیت میں آگے بات جو کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پورے یعنی کہ عربی میں سینہ صدور کا مطلب ہوتا ہے تمہارا سینٹر، تمہارا انٹلیکٹ، تمہارا پورا یہ پارٹ جس کو کہ اللہ نے اندر دل جس میں ہے، اور دلوں کے اندر تمام ایموشن سب ہر چیز ہوتی ہے دل میں۔ تو وہ جو ہے تو اب سمجھو کہ وہ اس نے اپنے دل میں اس کے اندر جو بھی ہے اس کو جو بھی کرنے اس کے غلط ارادے، لیکن اب وہ جب نکلتا ہے باہر پبلک میں لوگوں میں ملتا ہے تو بڑے اچھے لباس سے اپنے آپ کو اس نے کور کیا ہوا ہے، بڑا اچھا سفید ڈریس پہنا ہوا ہے، سر پہ بڑا اچھا صافہ باندھا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی اچھی ہے اس کی، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اب وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگ جو تو اس نے اپنے لباس میں اپنے آپ کو چھپایا، جو کہ آگے ہے کہ الا حین یستغشون ثیابہم، ثیاب یعنی کہ ثوب یعنی کہ جو لمبا جبہ جو پہنتے ہیں عربی وہ ثوب ہے، اور ثوب کا مطلب لباس بھی ہے۔ تو ثیابہم تو وہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے، تو وہ نہیں کرتا ہے مطلب یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں وہ اپنے لباسوں کے اندر، اپنے یعنی مطلب جو بھی ثیاب ہے اس کے اندر،
تو یہ اب تم سوچو کہ یہاں پر اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو اندر سے کتنا برا ہے لیکن باہر اس طرح سے اپنے آپ کو چھپا کر اور بڑے اچھے لوگوں پہ امپریشن ڈالنے کے لیے جس طرح سے وہ آتا ہے کہ لوگ اس کو سوچے ارے واہ کتنا اچھا کتنا سب یہ بندہ جو ہے کتنا اللہ والا ہے اور ایسا سب. لیکن اللہ اس کے لیے کہتا ہے یعلمو، وہ جانتا ہے سب کچھ، ما یسرون و ما یعلنون، کہ تم کیا چھپا رہے ہو اسی سینٹر تمہارے صدور میں، اور کیا تم ظاہر کرتے ہو لوگوں پہ، یعنی جو بھی تم ظاہر کرتے ہو. تو تم جو ظاہر کرتے ہو اور تم جو چھپاتے ہو وہ اللہ جانتا ہے. یہ آ گئی اب وارننگ کہ تم کتنی بھی ایکٹنگ کرو، تم کتنی بھی لوگوں کے سامنے سویٹ گڈی بننے کی کوشش کرو، وہ کوئی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لباس سے، تمہارے چالاکیاں بات چیت سے تم جو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اور جو ظاہر کرنے کی کوشش کرو وہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، صدور وہی ہے سینٹر، اور وہی سینٹر جس کو صدور کہا گیا عربی ورڈ میں صدور ہے پورا کے پورا تمہارا سینٹر، تمہارا انٹلیکٹ، تمہاری جذباتوں کی سیٹ، ہارٹ، سب کچھ آ گیا. تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ایک دم اندر کے ان موسٹ سیکرٹس. Behold, they fold up their hearts, that they may lie hid from him. Even when they cover themselves with their garments, he knows what they conceal and what they reveal. For he knows well the inmost secrets of the hearts. دیکھا؟ اب اس کی جو نوٹس ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. 1496 The heart, literally breast in Arabic. ہارٹ جو ہے وہ وہی ہے جو تمہارے سارے جذبات کی سیٹ، تمہارا انٹلیکٹ، تمہارا سینٹر، تمہارا بریسٹ پورا جو ہے وہ عربی کے اندر صدور ہے. is already well guarded in the body. جسم کے اندر اس کو بڑا حفاظت سے رکھا اللہ نے. And secrets are supposed to be hidden in the heart or breast. اور جتنے بھی راز جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں سینوں کے اندر، دل کے اندر. Foolish persons might further cover up their hearts with cloaks. بے وقوف لوگ جو ہے، یعنی وہ بے وقوف جس کو تم بولو گے ارے تو اتنا بے وقوف آدمی ہے نا، نہیں، اللہ اس کو بے وقوف بول رہا ہے، وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے چالاک، کہ اپنے کلوک سے، اپنے لمبے لمبے مطلب لباسوں سے اس نے اپنے دل کو چھپا کے اندر رکھا ہے. دل کی بات لوگوں کے سامنے باہر تو نہیں آئی ہے، تو پھر وہ سمجھ رہا ہے نا، لیکن اللہ اس کو فولش بول رہا ہے. بٹ ایون سو نتھنگ کین بی ہڈن فرام اللہ. تو وہ چاہے اتنے لمبے کلوک پہنے، کہ اتنے بڑے بڑے کوٹ پہنے، کہ اتنے بڑے بڑے لباس پہنے، تھوپ پہنے، جو پہننا ہے پہنے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہی از سچ اے پائس پرسن. لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ اس کے سینے کے اندر کے بہت ہی چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. پھر ہے نیکسٹ سورہ آیت نمبر 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور رہے وہ جو مطلب زمین کے اوپر، مطلب جو بھی فی الارض زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والے، دابہ یعنی کہ مطلب جانور، 20، اور اس میں سب آ گئے، یعنی انسان بھی آ گئے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو سب کا رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے.
اللہ کے ذمے ہے وہ کہ وہ زمین پہ چلنے پھرنے والے موونگ کریچرز جو ہے ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، خواہ وہ زمین پر ہو، ہوا میں اڑے کہ سمندر میں ہو. اللہ سوائے اللہ رزقها ویعلم، تو اللہ کہتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی کہ جو بھی زمین پر چلنے والے، جو چل پھرنے والے جو کریچرز ہیں نہیں ہے ان کا مگر، یعنی اللہ کا سٹائل قرآن کا ایسا ہی ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. یہ سٹائل یعنی پاورفل سٹائل جیسے ہے، تاکہ بندہ پڑھے تو اسی سٹائل میں پڑھے تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کس تیور میں بات کر رہا ہے. کبھی وہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی وہ بہت ہی ہم نرماز سے بات کرتا ہے، کبھی وہ بہت ایک دم غضبناک ہو کے بات کرتا ہے. تو اس طرح سے جو الفاظوں کو اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر ہم کو پتہ نہیں چلے گا نا. تو اس کے آگے وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مستقرها وَمُسْتَوْدَعَهَا، یعنی اس کی جو مطلب آرام گاہ، یعنی آرام گاہ یعنی کا مطلب ہے ریسٹنگ پلیس، مستقرها یعنی تھوڑا وقتی، یعنی جو دنیا کے اندر وہ آئے گا وہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جہاں پر مطلب وہ ڈپازٹ ہوگا، یعنی کہ مطلب وہ مرنے کے بعد اس کی جو جگہ ہے وہ قبر، جو کہ قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے تب تک کا وہ جہاں رہے گا، اس جگہ کو بھی ٹیمپرری ہی کہا جاتا ہے، کہ وہاں بھی ٹیمپرری ڈپازٹ ہے. جیسے کہ ماں کے پیٹ میں ٹیمپرری، پھر اس کے بعد تم باہر آئے دنیا میں، لیکن اب دنیا میں تم جتنا بھی ٹائم رہے، جہاں جہاں رہے، جہاں تم نے اپنا گھر بنایا، جو بھی کیا، لیکن اب تمہارا آخری جو ہے مستودع وہ ہے کہ جب تم مطلب مر کے کون سی زمین کے اندر تم مطلب ہے تمہاری قبر، یا تم جیسے بھی حال میں. کل فی کتاب مبین، سب کا سب اللہ کی اس کلیئر ریکارڈ جو ہے مبین، اس میں سب کچھ درج ہے. یعنی اللہ کے پاس تو سب کچھ درج ہے. سوچو اس کو یہ بات کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابھی آگے کیا کرتا ہے بندہ، کیا ہوگا، اس کو سب معلوم ہے. There is no moving creature on earth but its sustenance depends on Allah. He knows its resting place and its temporary deposit. All is in a clear record. اس کی نوٹس ہے 1498. Nothing happens in creation except by the word of Allah. یعنی اللہ کا جو ایک کلمہ جو ہے کن، اس کے بغیر تو یہاں کچھ ہونے والا نہیں. Nothing happens in creation. اللہ کی تخلیق میں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ ورڈ جو ہے جب تک وہ نہ ہو. اینڈ ود دا نالج آف اللہ، اور وہ اللہ کے علم سے ہوگا. کوئی ایسے ہی نہیں ہو جائے گا اپنے آپ جس کو اردو میں کہتے ہیں الل ٹپ، کہ الل ٹپ نہیں ہونے والا کچھ بھی، سب اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. Not a leaf stirs but by his will. ایک پتا جو زمبش کرتا ہے وہ بھی یعنی ہلنا، گرنا تو ہے ہی پکا، لیکن ہلنا جو ہے نا اس کا پتے کا، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. Its maintenance is in every sense is dependent on his will. اور جو اللہ کا کریشن ہے ان سب کا دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، مینٹین کرنا، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ کی ول کے اوپر، اللہ کی مرضی پہ اس کا پورا دار و مدار ہے. ڈپینڈنٹ آن ہز ول. نوٹ نمبر 1499. مستقر، ڈیفینیٹ ابورڈ، ویئر اے تھنگ اسٹاپس اور اسٹیز فار سم ٹائم. ایک ایسی جگہ جہاں پر بندہ کچھ دیر رکتا ہے، یعنی کہ مطلب کچھ ٹائم کے لیے، سم ٹائم وہ رکتا ہے وہاں پر، وہ وہاں پر گھر بناتا ہے، اپنا رہتا ہے. ویئر اٹ از اسٹیبلشڈ، وہاں پر وہ جم جاتا ہے، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں.
मुस्तौदा का मतलब है where a thing is laid up और deposited for a little while, कि उसको कहीं पर रखा या कहीं पर उसको डिपॉजिट कर दिया और वो थोड़े वक्त के लिए है. रिफरिंग टू एनिमल्स, अगर जानवर की बात है, द फॉर्मर डिनोट्स इट्स लाइफ ऑन दिस अर्थ, यानी कि अगर जानवर की बात है तो वो ये है कि वो जो उनकी मतलब जो जिंदगी है इस दुनिया की, इंसानों की भी इस दुनिया की जो जिंदगी है इस जमीन के ऊपर. द लेटर इट्स टेम्पररी प्रीनेटल एग्जिस्टेंस इन द एग, और जो वो है जहां पर मैंने कहा कि वो जैसे कि जानवर है कोई अंडे में वाला, तो वो अंडे के अंदर उसका जितना वक्त रहने का है तो वो रहेगा. फिर माँ के पेट में और द वूम, और माँ के पेट में वो रहेगा. तो वो माँ के पेट का रहना जो है वो भी तो है ना, वक्ती है ना, उसका भी तो कुछ गिनती के महीने है ना. एंड इट्स आफ्टर डेथ एग्जिस्टेंस इन द टूम, यानी वूम में और फिर टूम में, यानी कि मतलब माँ की रहम, और वहां से निकल के जब दुनिया में आएगा उसके बाद जो जितना वक्त उसका दुनिया में है वो रहेगा उसका वजूद, फिर वो जाएगा कब्र के अंदर. और वॉट एवर स्टेट इट इज इन अंटिल इट्स रिजरेक्शन, कयामत के दिन जब उसको दोबारा उठाया जाएगा, रिजरेक्ट किया जाएगा, तो वो चाहे किसी भी हालत में हो तो वो है उसका रहना. तो वो जो रहना है और वहां से वो डिपॉजिट मुस्तौदा, और वहां से उसका जब तक के जब उठने का टाइम आता है तब तक के लिए, यानी कि कयामत के दिन जो सबको उठना है.